بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو ہسٹوریکل اسلامک نیٹ ورک میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک غریب بادشاہ کی۔ یہ ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جو اپنے عہد کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس کی فوجوں نے دنیا کی دو بڑی حکومتوں کو شکست دے کر ان کے ملکوں پر قبضہ کیا اور وہاں لوگوں کو زندگی کا مقصد دیا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ بادشاہ بہت غریب تھا۔ اس کا گھر بہت معمولی تھا۔ ایک دو جوڑے کپڑے تھے، اس پر بھی درجنوں پابند لگے ہوتے تھے۔ سر پر جو امامہ ہوتا تھا وہ بھی اکثر پھٹا پرانا ہوتا تھا۔ پاؤں میں معمولی اور خستہ جوتے پہنا کرتا تھا۔ مسجد کے فرش پر بغیر کسی بستر کے لیٹا رہتا تھا۔ غذا اتنی سادہ اور معمولی ہوتی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جلدی تیار نہ ہو۔ ایک دفعہ اس کے ملک میں قحط پڑا تو اس نے ہر طرح کا سالن کھانا چھوڑ دیا۔ صرف سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے اور کھجوروں پر وہ گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ کو کسی مجلس میں جانا تھا، لیکن دیر ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں تھا جبکہ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کے پاس ایک ہی کپڑے کا جوڑا تھا جسے دھونے کے بعد سکھایا، اور جب کپڑے سوکھ گئے تب وہ بادشاہ اسے پہن کر باہر آیا۔ اگرچہ وہ بادشاہ تھا مگر لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں اسے کوئی شرم نہ آتی تھی۔ وہ مجاہدین کے گھروں میں جاتا اور ان کی بیویوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز چاہیے میں بازار سے منگوا دیتا ہوں یا میں خود لا دیتا ہوں، تو وہ مجاہدین کی گھر والیاں لونڈیوں کو ساتھ بھیج دیتی اور بادشاہ خود خرید و فروخت کر کے ان کے حوالے کر دیا کرتا تھا۔ وہ رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں میں شہر اور اس کے اطراف میں گشت کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ شہر کے باہر ایک قافلے کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا تھا کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آئی۔ دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ ماں سے کہا بچے کو چپ کرواؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ وہاں سے گزرا تو دیکھا بچہ پھر رو رہا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بولا کہ بڑی بے رحم ماں ہو۔ عورت نے کہا تم کو حقیقت معلوم نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک بچے ماں کا دودھ نہیں چھوڑتے انہیں وظیفہ نہیں ملتا۔ میں بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ اسے وظیفہ ملنے لگے۔ عورت کو معلوم نہ تھا کہ وہ بادشاہ ہی سے بات کر رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا اور اس دن بادشاہ نے حکم دیا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ ایک بار وہ بادشاہ گشت کرنے کے لیے نکلا تو دیکھا کہ ایک عورت کھانا پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ اس نے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی تو عورت نے کہا کہ کئی وقتوں سے بچوں کو کھانا نہیں ملا، ان کو بہلانے کے لیے میں نے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چڑھا دیا ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ وہ شہر میں آیا، بیت المال سے آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں لیں اور غلام سے کہا میری پیٹھ پر رکھ دو۔ غلام نے کہا میں لے چلتا ہوں، مگر بادشاہ نے کہا نہیں، کل قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ تمام سامان بادشاہ نے خود اٹھایا اور عورت کے پاس لے جا کر رکھ دیا۔ عورت نے کھانا تیار کیا اور بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ بادشاہ ان بچوں کو دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ اس عورت نے کہا اللہ تم کو جزا دے، سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر ہونے کے لائق تم ہی ہو۔ اسی طرح اس بادشاہ نے اپنی تمام عمر اپنی عوام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، لیکن پھر بھی زندگی کے آخری ایام میں اس بادشاہ کو یہی فکر تھی کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے میری خطاؤں کی وجہ سے پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو دوستو، وہ بادشاہ کوئی اور نہیں
بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جی ہاں میرے دوستو، وہی عمر فاروق جو دریائے نیل کو خط لکھیں اور دریائے نیل بہنے لگے، وہ عمر فاروق جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا، جہاں سے وہ گزرتے شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے زلزلہ آنے پر مدینے کی سرزمین پر اپنا پاؤں مارا اور زمین کو حکم دیا کہ رک جا، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا؟ یہ کہنا تھا کہ زلزلہ رک گیا اور آج تک مدینہ شریف میں زلزلہ نہیں آیا۔ جی ہاں میرے دوستو، وہی عمر فاروق جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، مگر اپنی ساری زندگی سادگی اور اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی، اور دنیا پر ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ دنیا میں دوبارہ نہ ایسا حکمران دیکھا گیا اور نہ ہی ایسا عدل و انصاف۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر 6 مہینے اور زندہ رہتے تو دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو پیارے آقا نے خود خدا سے مانگا تھا۔ عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ بادشاہ جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، لیکن ایک غریب آدمی کی طرح اپنی ساری زندگی گزار دی اور ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا۔ اور ایک ہمارے دور کے حکمران ہیں جنہیں صرف اپنے پیٹ پالنے کی پڑی ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو نہایت پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔